28واں پارہ جو سورہ عنکبوت کا ایک حصہ یہاں موجود ہے، تو اس کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نماز کے دو بڑے مقاصد ہیں کہ یہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ آپ دین اسلام میں دیکھیں تو عبادات جتنی بھی ملتی ہیں ان عبادات کے مقاصد اللہ نے بڑے حکیمانہ انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ بے حیائی برائی سے روکنا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ زکوٰۃ اس لیے دو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اور حج کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھو، اس کی کبریائی کا ذکر کرو۔ تو یہ مقاصد بڑے اہم ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ایک فرد نماز ادا کر رہا ہے اور یہ مقاصد اگر پورے نہیں کر رہا تو گویا کہ وہ نماز بے روح ہے، یعنی بے روح نماز، ایسی نماز جو بے فائدہ ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ بس ظاہری تو اس نے نماز پڑھ لی، لیکن اس کی روح جو ہے کہ وہ نہ برائی سے بچ رہا ہے نہ بے حیائی سے بچ رہا ہے۔ بے حیائی کا عام طور پر جب ہم لفظ پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں، ایک معنی ذہن میں آتا ہے کہ جی بے حیائی کا مطلب شاید صرف یہ ہے کہ عریانی ہو، بے حیائی ہو مطلب فحاشی ہو۔ بے حیائی کا مطلب یہ نہیں ہے صرف۔ علماء فرماتے ہیں بے حیائی یہ ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ اگر بے حیا ہے تو اس میں حیا نہیں ہے، تو اگر آپ حیا کا معنی سمجھ آئیں گے تو بے حیائی کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پورے نظام بدن میں ایک ایسا الارم فٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کوئی برائی کرتے ہیں نا وہ الارم بج جاتا ہے۔ کہ جیسے گھر کے اندر سیکیورٹی الارم ہوتے ہیں، کوئی بھی چور داخل ہوگا تو دشمن داخل ہوگا، وہ الارم بج جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمارے جسم ایک سیکیورٹی الارم فٹ کیا ہوا ہے کہ جب شیطان حملہ کرتا ہے یہ بج پڑتا ہے، یہ رنگ کرتا ہے، یہ بندے کو موٹیویٹ کر لیتا ہے۔ اب وہ الارم کیا ہے؟ علماء صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان جب بھی اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی بھی گناہ کرتا ہے، پہلی بار، تو اس کو پورا جسم روکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، رنگ سرخ ہو جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کا بی پی لو نشر ہو جاتا ہے، یہ شوگر لو، جو بھی کیفیات ہیں، یعنی اس کے قدم بھاری ہو جاتے ہیں، وہ جان رہا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ایک سیکیورٹی الارم سسٹم اللہ نے ہر انسان کو دیا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار اس سسٹم کو بائی پاس کر دیتا ہے، اب جب وہ دوسری بار گناہ کرے گا اللہ یہ سسٹم اس کو دوبارہ نہیں دے گا، وہ پھر بے حیا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں بے حیا۔ جیسے آپ کسی جگہ پر چلے جائیں، آپ نے کوئی کام نکلوانا ہو تو بھائی کام نہیں نکل سکتا، تو پھر کیا طریقہ ہوتا ہے آج کل معاشرے میں؟ جی چائے پانی دے دو، کیا مطلب کوئی رشوت دے دو۔ اب جب اگلے کو آپ رشوت دیں گے اور اگر اس کا پہلا دن ہوگا نا وہ بڑی باتیں کرے گا، جی حرام ہے، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد آپ پھر دوبارہ تشریف لے جائیں، وہی جو آپ کو مسئلے بتا رہا ہوگا وہ آپ کے منہ پر بیٹھ کر کہے گا بھائی اتنے پیسے دو کہ تو ہم کام کریں گے۔ اب وہ پہلے کیا چیز تھی کہ جو اس کو گناہ سے روکے ہوئے تھی، اب کیا چیز ہے کہ وہ بے باک ہو چکا ہے، بے شرم ہو چکا ہے۔ یہ ہے بے حیائی، کہ انسان پہلے گناہ کرتا ہے فرسٹ ٹائم تو پورا جسم اس کو روک رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دوبارہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ نظام ختم۔ اب یہ نظام دوبارہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب دیکھیں کتنا امپورٹنٹ یہ ایک سسٹم ہے، یہ کیسے ریپیئر ہوگا؟ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز تمہیں روکے گی بے حیائی سے۔ کیا مطلب؟ نمازیں پڑھتے جاؤ، یہ نماز تمہارے اس سسٹم کو دوبارہ ڈیولپ کر دے گی، اس سسٹم کو دوبارہ میک شور کر دے گی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ عنکبوت میں پھر اپنی کچھ نشانیوں کا بھی ذکر کیا، اور آسمان کی پیدائش کی بات ہوئی، زمین کی پیدائش کی بات ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کہا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اشارہ دے دیا ہجرت کا کہ اے ایمان والو، اگر ایک جگہ پر تم رہتے ہو اور وہاں پر تمہارے مذہبی، معاشرتی، سیاسی، معاشی طور پر تمہیں تنگی کا سامنا ہے تو تم کیا کرو؟ وہاں اس جگہ سے ہجرت کر لو، کیونکہ میری زمین تو بہت وسیع ہے۔ پھر رب کائنات نے سورہ عنکبوت کے آخر میں ایک اصول بیان فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ پہ چلنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو کئی راستے دکھا دیں گے، اپنے کئی راستے دکھا دیں گے۔ علماء نے بڑے اس میں نکات ذکر کیے۔ علماء فرماتے ہیں جاہدوا کا مطلب ہے کوشش، یعنی انسان پہ کیا لازم ہے کہ وہ کوشش کرے۔ اب دیکھیں ہم نے نماز پڑھی، بھائی گھر سے اٹھے ہیں، وضو کیا، مسجد چل کر آئے، یہ کوشش تھی۔ اس کوشش کا ثمر، پھل کیا ملا؟ اللہ نے توفیق دی، اللہ کے سامنے جبین جھکا لی۔ تو کوشش انسان کرتا ہے، البتہ نتیجہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مجھ پہ ہے، تمہارے اوپر صرف کوشش ہے۔
اس لیے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو اس عورت نے بہکایا تو قرآن کریم میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی بھی ہوئی، اس پر درس بھی ہوا کہ اس عورت نے بہکایا تو دروازوں پر تالے لگا دیے۔ اب دروازوں پر جب تالے لگا دیے تو یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں، یوسف علیہ السلام بھاگے۔ اب جب بھاگے ہیں تو دروازے کھل گئے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب عقل کے طور پر بندہ سوچے بھائی آپ ایک دروازے پہ تالا لگا دیں اور تالا لگا کر آپ بھاگیں، اور آپ سب کو کہیں بھائی ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، میں ذرا بھاگوں گا تو تالا ٹوٹ جائے گا، کھل جائے گا دروازہ۔ بھائی بھاگنے سے کہاں تالے کھلتے ہیں؟ بھائی تالے کھولنے کے لیے آپ کو ٹول چاہیے، کوئی چابی چاہیے، اس کی کوئی چیز چاہیے جس سے آپ تالا کھولیں گے۔ علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے نا وہ عام انسانوں کے علم سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم سارے انسان جمع ہو جائیں، جتنا ہم سب انسانوں کا علم ہوگا نا اس سے کئی زیادہ علم اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے۔ پھر جتنے سارے نبیوں کے پاس علم ہے پھر وہ اس سے زیادہ علم اللہ رسول کو دیتا ہے، اور جو سب رسولوں کے پاس علم ہے اس سے بھی زیادہ علم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب بھائی عام بندہ بھی جانتا ہے بھائی تالا کھولنے چابی چاہیے، کیا یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ والذین جاہدوا، اللہ کا اصول یہ ہے کہ کوشش تم کرو گے مدد میں کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں، اور جب بھاگے اب جس دروازے کے پاس جاتے تالا ٹوٹ کر دروازہ کھل جاتا۔ یہ کیا تھا؟ علماء نے لکھا کہ اگر وہ بھاگتے نہ دروازے نہ کھلتے تو یہ تھا کوشش۔ اور دوسری چیز لنہدینہم سبلنا، سبلنا یہ سبیل کی جمع ہے، سبیل کہتے ہیں ایک راستہ، سبلنا کئی راستے، یعنی کوشش تم کرو اور ہم تمہیں اتنے راستے دکھا دیں گے کہ تم خود سوچو گے میں کس کس راستے سے جاؤں۔ اب یہاں پر آپ وہ واقعہ اس کے ساتھ منسلک کر لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ قوم کیا کہتی تھی کہ موسیٰ کہاں ہے راستہ، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا لگایا 7 راستے بن گئے۔ اب وہ قوم کہہ رہی ہے کہ کس کس راستے سے جائیں، تو وہ سبلنا۔ پھر سورہ روم ہے، اچھا سورہ روم مکی سورہ ہے، اور یہ ایک واقعہ بھی ہے اور پریڈکشن تھی، ایک پیشین گوئی تھی اللہ رب العزت کی۔ ہوا ایسا کہ مکہ مکرمہ میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا، صحابہ نے دین کی بات سنی، تبلیغ کا آغاز کیا، تو مشرکین کیونکہ شرک کرتے تھے تو 2 بڑی پاورز تھیں، 2 بڑی حکومتیں تھیں اس وقت، ایک تھی پرشین اور ایک تھی رومن امپائرز اور پرشین امپائرز، یہ 2 بڑی حکومتیں تھیں، روم کی اور فارس ایران کی۔ ان دونوں کی بھی آپس میں جھڑپیں رہتی تھی، جنگ رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی تو اس میں ایران جیت گیا، روم ہار گیا۔ اب ایرانی جو تھے یہ بھی مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور جو رومی تھے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے۔ تو جب ایرانی جیتے تو مشرکین بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو باتیں لگانا شروع کر دیں، دیکھو تم جن خداؤں کو مانتے ہو وہ عیسائی بھی تو اسی کتاب کو، الہامی دین کو مانتے ہیں، دیکھو ان کا کیا حال بنایا ایران والوں نے، ایران والے بھی تو اپنے خداؤں کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنے خداؤں کو مانتے ہیں، ہم نے بھی بنائے انہوں نے بنائے، تو یہ تو ہمارے اندر ایک ریزمبلنس ہے، سملرٹی ہے، دیکھو تمہارا کیا بنے گا، تم تو کتابوں کو مانتے ہو، تم تو سارے ہار گئے۔ یہ بڑی باتیں کی تو اللہ رب العزت نے پھر سورہ روم نازل فرمائی۔ جب سورہ روم نازل ہوئی تو ایک سردار تھا ابی بن خلف، مشرکین کا سردار تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی بن خلف کے درمیان شرط لگ گئی، اور شرط اس بات کی لگی کہ اللہ تعالیٰ 9 سالوں میں روم کو فتح عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ نے فتح عطا کر دی تو ابی تم نے مجھے 100 اونٹ دینے ہیں، اور اگر فتح نہ ہوئی تو میں ابو بکر تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ یہ اس وقت شرط جائز تھی، حرمت کے مسائل بعد میں مدینہ منورہ میں آئے، کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم عنقریب روم کو غالب کر دیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اب ان چند سالوں کی تفسیر ابو بکر صدیق نے 9 سالوں میں کی، اور پھر ہوا ایسا کہ 7 سال کے بعد روم کی جنگ ایران سے ہوئی اور روم جیت گیا۔ ایک روم جیتا اور اسی سال غزوہ بدر ہوا جس میں مسلمان جیت گئے۔ تو اب یہ دونوں خوشیاں مسلمانوں کو ملی، اور پھر ابو بکر صدیق جیت گئے، 100 اونٹ ان کے پاس پیش کیے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہم ان شرائط کو نہیں مانتے، لہٰذا یہ اب ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ پورا ایک پریڈکشن ہے اس سورہ روم کے اندر۔ اس میں زیادہ عقائد کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان کی فطرت کا ذکر کیا، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، ہم جب بندے کو تکلیف دیتے ہیں وہ بھاگا بھاگا ہمارے پاس آتا ہے، اور منیبینا بڑا عاجزی اختیار کر لیتا ہے، ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، اور جب ہم اس کو کوئی خوشی دیتے ہیں، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ان میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور ہمارے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ انسانوں تمہارا حال ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء
وَيَقْدِرُ، اللہ ہی ہے کہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر علماء نے ایک نکتہ لکھا کہ جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ رزق تو مقرر شدہ ہے، اور اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی چند چیزیں لکھ لیتا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آتا بچہ، نمبر 1 اس کی زندگی کتنی ہوگی، نمبر 2 اس کا رزق کیا ہوگا، تو یہ چیزیں موجود ہیں حدیث میں، تو رزق تو مقرر شدہ ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ اللہ پھر تنگ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، یہ پھر کیا بات ہے؟ علماء نے اس کے بھی بے شمار حکمتیں بیان فرمائی، نکات بیان فرمائے، اور بنیادی چیز علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مطلب یہ کوانٹٹی لیول کا نہیں ہے، یہ کوالٹی لیول کا ہے۔ مثلا جیسے آپ کھانے سے پہلے کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں برکت ہوگی، تو برکت کا مطلب یہ نہیں کہ 1 روٹی 2 روٹیاں بن جائے گی، نہیں، برکت یہ ہے وہ 1 روٹی ہمارے لیے جو ہے بھوک کے لیے کافی ہو جائے گی، ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حوالے سے عقائد کا ذکر کیا، اور پھر سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا نضر بن حارث، اور اس کا سفر ہوتا تھا مکہ، یہ مشرکین میں سے تھا، اور یہ مکہ کے باہر اس کا سفر ہوتا تھا، یہ جاتا تھا اور جا کر مختلف علاقوں سے چیزیں اکٹھی کرتا تھا، اور وہاں سے یہ کہانیاں سنتا تھا، اور وہ کہانیاں اپنے پاس محفوظ کر کے مکہ آ کر لوگوں کو سناتا تھا کہ دیکھو تمہیں آخری نبی کبھی سمود کی کہانی سنا رہے ہیں، قوم عاد کی سنا رہے ہیں، دیکھو میں تمہیں ایک نئی کہانی سناتا ہوں، یہ کہانیاں سناتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو بیہودہ باتوں کو خریدتا ہے اس لیے تاکہ ایمان والوں کے راستے کو روکے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ سمجھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، تفسیر فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد ہے موسیقی، گانا، یہ جو گانا بجانا یہ اصل میں مراد ہے۔ اب اسلام میں میوزک حلال ہے یا حرام ہے، یہ ذرا بات سمجھ لیجئے، کیونکہ پھر یہ ذکر تو قرآن میں آگے کہیں نہیں آ رہا واضح طور پر۔ دیکھیں میوزک کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے یعنی گانے کے اندر 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے انسٹرومنٹس ہیں جو آلات موسیقی ہیں، اور دوسرا ہے بندے کا گنگنانا، یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں موسیقی میں، گانے میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی شاعری کو گنگنایا جائے تو اس میں چند شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری ہو جائیں گی تو اسلام جائز کہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شاعری ایسی ہے کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی نہیں ہے، شاعری ایسی ہے جس میں نفسانی خواہشات کا دخل نہیں ہے، پاکیزہ شعر ہیں، تو اس میں اگر بندہ اس کو ایک ترنم میں پڑھ دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے نعت رسول ہے، اب ترنم میں پڑھ لیں، حمد ہے ترنم میں پڑھ لیں، بھئی یہ شاعری ہے، یہ حرج کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب میوزک یعنی آلات موسیقی ساتھ لگ جائیں۔ اب آلات موسیقی کے بارے میں پوری احادیث مبارکہ میں ہمیں صرف ایک چیز ملتی ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجائی گئی اور آقا نے اس پر کچھ بھی اظہار نہیں فرمایا، اور وہ ملتی ہے دف، جو ہم جانتے ہیں مدینہ منورہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ اچھا، آج کی دف میں اور اس دف میں بڑا فرق ہے۔ یوں سمجھیے جو آج کا ڈھول ہے نا، ڈھول، یہ ڈھول کی دونوں سائڈز بند ہیں، اگر آپ ڈھول کو کاٹ دیں تو اس کی ایک سائڈ یہ دف بن جاتی ہے، لیکن اس دف کی بھی شرائط علماء نے لکھی ہوئی ہیں کہ جو خاص طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بجائی گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی بات نہیں کی، اس کی شرائط اگر ویسی ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ بوقت ضرورت اس کو بجایا جا سکتا ہے، لیکن ویسے ہی میوزک بنا دینا اور آلات موسیقی، اسلام اس کو منع فرماتا ہے۔ اب پہلے زمانے میں تو بڑی بحث ہوتی تھی، آج کل بڑا آسان ہو گیا میوزک کس طرح حرام ہے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے، اب کوئی بھی مثلا ایک بندہ ہے، اب وہ رکشے پہ بیٹھا اور رکشے سے گر گیا، اب آپ اسی سین کو کیپچر کر لیں اور اسی سین کو کیپچر کر کے پیچھے موسیقی لگا دیں، میوزک لگا دیں جو فنی ہو، اب آپ دیکھیں جو اس کو دیکھے گا ہنسنا شروع کر دے گا۔ اچھا، آپ اس کے پیچھے ایسا میوزک لگا دیں جو بڑا سیڈ ہو، جو اس کو دیکھے گا بڑا افسوس کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آلات موسیقی انسانی جذبات پر اثر کرتے ہیں، اس لیے اسلام نے منع کر دیا کہ جب یہ اثر کر رہے ہیں تو یہ اثر کہیں تم پر غلط نہ کر دیں کہ تمہیں بالکل ہی دین سے دور کر دیں۔ اور اس کی بے شمار مثالیں بھی ملتی ہیں اسلام میں کہ یہ اصل میں جو ہمارا دماغ ہے، اس میں کوئی بھی چیز جب آپ ڈالیں گے اس نے ریئیکٹ کرنا ہے۔ بھائی جب آپ کوئی چیز اس دماغ میں ڈال رہے ہیں وہ مثبت ہے تو منفی بھی ہو سکتی ہے۔ ان آلات موسیقی کے ذریعے بندے کو شرک کی طرف بھی بندہ لے کر جایا جا سکتا ہے، تو اس لیے اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا کہ بھئی آپ آلات موسیقی کی طرف نہ جائیں۔ ہاں، گنگنانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کوئی اشعار لے میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، شاعری کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی اچھی شاعرہ تھیں اور بڑے مشہور صحابہ جو شاعر بھی تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے،
تم کبھی بھی شرک نہ کرنا، بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر والدین کے حوالے سے کہ اپنے والدین، خاص طور پر والدہ کا خیال رکھنا، جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا اور تمہیں 2 سال تک اس نے دودھ پلایا، غذا دی، اس کا تو خیال رکھو۔ اگر وہ تمہیں کچھ کہتے ہیں تو اس کے کہا مانو، ہاں اگر وہ شرک کی بات کرتے ہیں پھر ان کی بات نہ ماننا، لیکن پھر بھی ان سے تعلق نہیں توڑنا، بلکہ ان کے ساتھ تم نے ٹھیک طرح رہنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ اگر زمین کے اندر تم کوئی بھی دانہ ڈالو گے اللہ کو علم ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صبر کرنا، اور اپنے گالوں کو مت پھلانا۔ گالوں کو مت پھلانے کا مطلب کیا ہے کہ سیریس موڈی بن کر رہنا، یعنی ایسا موڈی بننا کہ بندہ بات کرے تو بس یہ لگے جیسے ابھی اس کو بات کی تو اس نے بس پڑ جانا ہے، کرنٹ لگ جائے گا اس کو۔ اسلام اسے منع کرتا ہے بھائی خوش مزاج رہیں، آپ جب بھی بات کریں مسکرا کر بات کریں۔ پھر فرمایا کہ تم زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بلکہ اپنی چال میں ایک میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز بہت اونچی نہ کرنا، کیونکہ بہت بری آواز اللہ کے یہاں گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر آخر میں سورہ لقمان کے آخری حصے میں 5 چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کو ہی قیامت کا علم ہے۔ اچھا اب یہ ایک نکتہ سمجھیے، قرآن کریم میں الساعہ قیامت کے نام کے حوالے سے آتا ہے، اور الساعہ کا مطلب قیامت ہے، لیکن الساعہ کا اگر ہم جدید معنی دیکھیں، جدید عربک ڈکشنری کے اندر ایک ہوتا ہے ٹائم بوم۔ ٹائم بم وہ ہوتا ہے کہ جس کا ٹائم بنا دیا جائے اور اس ٹائم پر وہ بلاسٹ ہو جائے۔ یہ جو ٹائم بم ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں الساعہ۔ اب اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کیا ہے، فرمایا کہ یہ جو پوری زمین ہے، کائنات ہے، یوں سمجھو کہ ٹائم بم ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اپنا وقت جو ہوگا یہ بلاسٹ ہو جائے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ نے فرمایا بارش کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ نفع بخش ہے، نقصان دہ ہے، کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، کب ہوگی، ہم تو صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علم اور چیز ہے، اندازہ اور چیز ہے۔ اندازہ غلط ہو سکتا ہے، علم غلط نہیں ہو سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز اللہ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں جی سائنس بھی تو جانتی ہے بچہ یا بچی ہے، نہیں، اللہ جانتا ہے وہ بچہ ہے، نیک ہے، بد ہے، وہ بچی ہے یا بچہ ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کو موت کب آئے گی۔ پھر فرمائے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بھی یہ نہیں جانتا اس نے کل کیا کمانا ہے، کل کی روزی کیا ہوگی، کل اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا، کل وہ جیے گا یا مرے گا، کل وہ کتنا منافع دکان سے گھر میں لے کر جائے گا۔ اللہ فرماتی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بھی نہیں جانتا اس کو موت کس جگہ پر آئے گی۔ اور واقعتاً یہ اللہ کا واقعتاً علم ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ پر لکھی ہوئی ہے، اور بعض اوقات موت ہی انسان کو کھینچ کر لے کے جاتی ہے۔ بس آخری بات کر دوں، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا ایک وزیر تھا، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے سارے وزیر وزراء بیٹھے ہوئے، تو ایک اچانک بندہ آیا، اور وہ بندہ بڑا ایک ایسا ان نون پرسن تھا کہ کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اور وہ بندہ آ کر حضرت سلیمان کے ساتھ آ کر پہلو میں بیٹھ گیا۔ اب اسی کے بالکل سامنے ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، تو اس بندے نے اس وزیر کو گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اب کافی دیر جب گھورتا رہا پھر وہ بندہ اٹھا چلا گیا۔ اب وہ وزیر بھاگا ہوا آیا حضرت سلیمان کے پاس، کہا حضرت یہ بندہ کون تھا؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا مجھے بڑا گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کہا تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ اسرائیل تھے، موت کے فرشتے اسرائیل تھے۔ اب وہ بندہ اس کی ویسے ہی زمین میرے پاؤں سے نکل گئی کہ یہ مجھے بڑے گھور کر دیکھنے لگتا گڑبڑ ہے۔ تو کہا حضرت سلیمان کو آپ ایسا کریں، آپ مجھے ایسا کریں کہ ہوا کو حکم دیں مجھے کہیں دور جا کر پھینکا ہے، میں بھاگنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، کہتے ہوا نے اس وزیر کو اٹھایا اور کئی کروڑوں میل جا کر دور جزیرے پر ڈال دیا۔ اب کہتے ہیں جب وہ وزیر اس جزیرے پر قدم رکھتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت سلیمان نے پوچھا اسرائیل کیا بنا اس بندے کا؟ کہ حضرت موت آ گئی۔ کہا پھر تو گھور کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ حضرت بات یہ تھی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اس وزیر کی روح تو نے کروڑوں میل دور جزیرے پر نکالنی ہے، اور حضرت تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، میں دیکھنے آیا تھا کہ بندہ وہاں کیسے پہنچے گا، بندہ تو ادھر پھر رہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جہاں موت لکھی ہوتی ہے نا، موت خود بندے کو وہاں تک لے کر جاتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کو علم ہے، دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل قبر ابي روضة من رياض الجنة۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم اللہ سب پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔